حسین سر نہ کٹاتے تو اور کیا کرتے؟ التماس کرتا ہوں جناب مولانا سید محمد رضا نقوی سے کہ دعائیں خطاب کریں بآواز بلند تر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام وتحية والإكرام النبي المكي المدني المصطفى الأمجد محمود الأحمد بن القاس وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. استغفر خالق الكائنات وجزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب کو اپنے گھروں میں آباد و شاد فرمائے. پروردگار بحق محمد وآل محمد اشفع محرم خیر و عافیت سے ہر مومن ازادار مومنوں بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے. پروردگار بحق محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی بخشش فرمائے. ہمارے بیماروں کو اللہ سب کا بیمار کربلا شفا عطا فرمائے. عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے. دشمنوں نے اسلام کو اللہ نابود فرمائے. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں اللہ تعزیز فرمائے. ہمیں سیرت اہل بیت پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 1948 سے چلنے والا یہ سفر آپ کے سامنے ہے جو ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگ ہمارے والدین اسی ذکر کو کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. یہ ذکر باقی رہے گا اور جو دنیا سے ذکر کرتے ہوئے چلا گیا وہ بھی باقی رہے گا. کیونکہ مولا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بعض چلتے پھرتے لوگ ہیں مگر لاشیں ہیں اور بعض قبروں میں جا چکے ہیں مگر زندہ ہیں. اس لیے کہ ان کا کردار زندہ ہے, ان کا عمل زندہ ہے. انہوں نے عزاداری کو فروغ دیا, انہوں نے علم کو فروغ دیا, انہوں نے قرآن کو تعلیم کو اہمیت دی, انہوں نے مودت آل محمد پہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا اور آنے والی نسلوں کو بھی اسی راستے پہ ڈال دیا. یہ ایمان اور عمل کا راستہ جو قرآن نے بتلایا, ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں وہ بعد رسول ان کے وعدوں کو وفا کرنے والے ہیں. ایک شخص آیا, نام اس کا ابو سمسام تھا, حضور کے پاس آیا
آپ کے اسلام قبول کیا. حضور سے کہا اگر میں اپنا سارا قبیلہ مسلمان کر لوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اگر تو سارا قبیلہ مسلمان کر لے میرے پاس آ جانا، میں تجھے 100 سرخ اونٹ عطا کر دوں. چلا گیا، تبلیغ کرتا رہا، لوگ اسلام لاتے رہے، لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہے، سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا. یہ مدینے میں آیا، اس نے آ کے پوچھا محمد مصطفیٰ نبی اللہ رسالت آپ سے ملنا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے. اور حضور سے تحریر بھی لکھوا لی تھی کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا. تو انہوں نے کہا حضور تو دنیا سے جا چکے ہیں، حضور کی تو عزت ہو گئی ہے. وہ منبر کے قریب آیا اور جو صاحب منبر تھا اس سے کہا میرا حضور سے یہ وعدہ ہے کہ میں سارا قبیلہ مسلمان کر لوں تو یہ انعام مجھے 100 اونٹ ملیں گے. انہوں نے کہا رسول اللہ نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ہم کہاں سے دیں گے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، تیرا کام نہیں ہوگا. مایوس ہو گیا. اس نے کہا معاذ اللہ، رسول خدا نے ایسے ہی وعدہ کر لیا تھا. سلمان سن رہے تھے. سلمان نے کہا میں تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں جو وعدہ رسول کو پورا کریں گے. سلمان نے ڈھکن باب دیا، ابو الحسن باہر آئیے. اندر سے آواز آئی ابو شمشان سے کہو کل نماز ظہر کے بعد مدینے میں مسجد نبوی کے باہر آ جائے، ہم وعدہ پورا کر دیں گے. دنیا حیران، سارا مدینہ حیران، کہاں سے لے کے 100 اونٹ. صبح ہوئی، نماز ظہر پڑھی. جناب علی صاحب تھے، حسن کو بلایا، بلا کر کہا بیٹا جاؤ اپنے نانا کا وعدہ پورا کرو. امام حسن گئے، ساتھ ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اندر سے ایک مہار ہاتھ میں پکڑی اور اسے پکڑا کے کہا جب تیرے اونٹ پورے ہو جائے تو اس وقت تو مطمئن ہو جائے تو پھر کہہ دینا وہ گنتا رہا، اتنے ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے، 100 ہو گیا. کہتا ہے بس مولا میرا وعدہ پورا ہو گیا. امام حسن فرماتے ہیں اگر تو بس نہ کہتا قیامت تک یہ اونٹ نکلتے ہی رہتے. یہ وہ ہستیاں جو وعدے کو پورا کرتی ہیں. سید الشہداء میں بھی جو آپ دن منا رہے ہیں، جو شہادت عظمی منا رہے ہیں، سید الشہداء نے بھی وعدہ کیا تھا. ایک تو وعدہ عہد طفلی میں کیا تھا، محضر آیا جبرائیل امین لے کے آئے، یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا حسین اسے کربلا کے میدان میں تیری امت بھوکا پیاسا شہید کرے گی، اس پر حسین کے دستخط کروائیے. رسالت ماب نے حسین کے دستخط کروا کے دیے. ایک وعدہ عالم ارواح میں حسین نے کیا تھا جب حضرت اسماعیل کو بچانا تھا چولی کے نیچے سے، جب خالق فرما رہا تھا، جب بہوشوں کے یوگ نے، جب ملائکہ نے شور مچا دیا کہ یا اللہ ایک ہی تیرا نمائندہ ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، اسے بچا لو. اس وقت خالق کائنات کی آواز آئی کون ہے جو اس کی جگہ قربانی دے. سبق بھی موجود تھے مگر کوئی آواز نہیں آئی. اس وقت بھی حسین آگے بڑھے. حسین نے کہا میں حاضر ہوں، میں یہ قربانی دوں گا، امتحان ہوں گے. حسین نے کہا منظور ہے. تو یہی وہ خاندان ہے جنہوں نے اسلام
हैं, ये मेरे मखरूज हैं। मैं काबे का पर्दा पकड़ के बैठ जाती हूँ, ये आते रहे, तेरा कलमा पढ़ते रहे, मैं कर्जा माफ करती जाऊंगी। इसीलिए नाम नहीं लिया जाता न जनाब अबू तालिब का न जनाब खदीजा का, इसलिए खदीजा फातिमा ज़हरा की माँ है। जनाब अली अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, और अजमत दोनों की देखिए कि जनाब अबू तालिब की औलाद में अली से लेके इमाम महदी तक 12 मासूम, खदीजतुल कुबरा की औलाद में फातिमा से लेके इमाम महदी तक 12 मासूम। क्योंकि अल्लाह ने देखा है मेरे हबीब रिसालत तुझे दे चुका, इमामत दे चुका है मेरे हबीब, रिसालत मैंने दे दी, नबुव्वत मैंने अता कर दी, कुरान दे दिया, तहारत दे दी, इज्जत दे दी, मर्तबा दे दिया। अब एक ही चीज बाकी है जो क़यामत तक चलेगी, वो इमामत है। अगर औलादे अगर अबू तालिब को दूं तो फिर खदीजा महरूम रहती है, और अगर खदीजा को दूं अबू तालिब महरूम रहता है। ऐसा क्यों न करूं कि बेटा अबू तालिब का हो। बेटी खदीजा की हो, दोनों का निकाह अर्श पे पड़ के इमामत के मौतियत मूंगे जारी कर दूं, जैसे सूरह रहमान ने कहा मरजल बारैन यल्तक़िया बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यब्ग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअ्लुअ वल मरजान। हमने 2 दरिया जारी कर दिए। अहले सुन्नत उलमा भी कहते, मैंने सुना ये दरिया पानी का नहीं है, ये दरिया नूर के हैं, ये दरिया तारत के हैं, ये दरिया हिदायत के हैं। क्या शान है, क्या शान है जनाब अबू तालिब की। फ़िरौन की बीवी आसिया मोमिना है, ईमान जुमाया हुआ है। मैं कहूँगा बीबी आसिया फ़िरौन को छोड़ दो, तलाक ले लो, तो तलाक नहीं ले सकती। मैंने एक अजीम काम करना है, फिर ऐसा करो अपने ईमान का इज़हार कर दो। क्या नहीं कर सकती? क्यों? वह मार देगा, शहीद हो जाओगी, शहादत मिल जाएगी। क्या शहादत एक और बस होता है? मैं इससे बड़ा काम करना चाहती हूँ। कौन सा काम? मैंने एक नबी को पालना है। मैंने एक नबी की परवरिश करनी है। तो जनाब हज़रत अबू तालिब ने भी नबी की परवरिश की। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि 40 साल को इन्होंने रिसालत में, और 12 साल बाद भी उसी घर से हजूर खाते रहे। और जब दावत ज़ुल्फ़िया हुई, जब अल्लाह का हुक्म आ गया, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, हबीब मैं अपने करीबियों को डराओ। जब डराने के लिए दावत दी, खाने का इंतजाम करो। अल्लामा दारुल क़ादरी अपनी तकरीर में कह रहे थे, कोई भी 12 साल का बच्चा, उसका कोई घर नहीं होता, घर उसके माँ बाप का होता है। बाप का घर था, अबू तालिब का घर था, जहाँ पे रसालत की दावत का खाना बन रहा था।
اسی طرح بھگدڑ مچ گئی. کیا ہوا؟ مولا کا اشتہار ہے جو سبوں کو چیرتا ہوا آ رہا ہے. امام نے فرمایا اسے آنے دو. وہ آیا، آ کے اس نے سر اٹھایا، مولا کے کان میں بات کی. مولا نے اسے جواب دیا. وہ چلا گیا. پوچھا مولا یہ کون تھا؟ کہا یہ جنوں کا سردار تھا، اس کا باپ مر گیا، یہ اس کی جگہ پہ مقرر ہوا ہے. یہ مجھ سے مسائل دینیہ پوچھنے کے لیے آیا تھا. اسی لیے شاعر نے کہا قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. وسیع مصطفیٰ حقاً امام الانس والجنہ، علی جنوں کا اور انسانوں کا امام ہے. جب علی نے پیر علم میں جنگ کی تو کہتے ہیں تلوار چل رہی تھی مگر دکھائی نہیں دیتا تھا کسے مار رہے ہیں. تو بس ایک جملہ کہوں گا کہ جسے رعایا نظر نہیں آتی وہ کیسا امام ہے؟ یہ علی ہے جو کہہ رہے تھے کنویں میں پانی لے کے جا رہا ہے ابو طالب کا بیٹا جس میں جرأت ہے وہ روکے. اس تلوار کے سامنے کوئی نہیں ڈرتا. یہ علم تلوار علم حضور نے دیا نہیں، علی کو نہیں دیا. جو چیز دی جاتی ہے وہ واپس بھی دی جاتی ہے. حضور نے علم علی کو عطا کیا ہے کیونکہ حدیث سنے لو عطین الرایۃ غدا رجل کرار غیر فرار کالا سم کالا علم اسے عطا کروں گا. جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. خیبر کے میدان میں یہ بات حضور نے کہی تھی کہ میں اسے عطا کروں گا. ابھی آپ سن رہے تھے اگر قرآن اور علی کے بارے میں قرآن متقین کی ہدایت کے لیے ہے تو علی متقین کا امام ہے. دعا مانگتے تھے جو 21ویں پارے نے درج کی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. پروردگار مجھے متقین کا امام بنا دے. حضور نے کہا یا علی انت سید المسلمین وامیر المومنین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین ویعصوب الدین. علی تو مسلمانوں کا سردار ہے، علی تو مومنوں کا امیر ہے، علی تو متقیوں کا امام ہے، علی تو چمکتے چہرے والوں کا حاکم ہے، تو دین کا یعصوب ہے. یعصوب اسے کہتے ہیں جو مکھیوں کے چھتے میں ان کی سردار ہوتی ہے. وہ ساتھ نہیں جاتی جب مکھیاں غذا لے کے آتی ہے، وہ سونگتی ہے پاک لائی ہے یا ناپاک لائی ہے. اگر پاکیزہ غذا لائی ہے تو اندر جانے دیتی ہے ورنہ کاٹ دیتی ہے. پورے سراب میں بھی یہی منظر ہوگا. علی کہیں گے یہ تیرا ہے اور یہ شہد کی مکھیاں، شہد کی مکھیاں واؤ ہیں، واؤ آئلنڈ ہے. ہم نے مکھی کو وحی کی. اگر مکھی کو وحی آ جائے تو اس کے پیٹ میں بننے والی غذا کو اللہ شفاء للناس کر دیتا ہے. تو جو یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہو، اگر اس کا خون مکھی میں مل جائے تو خاک شفا
جتنا وقت دیا اتنا ہی پڑھوں گا. یہ ہمارے نگران ہیں، اہل بیت ہمارے قائد ہیں، اہل بیت ہمارے رہبر ہیں، اہل بیت ہمارے امام ہیں، اہل بیت ہم جنت دینے والے، اہل بیت جنت دینے والے، ہم ہدایت دینے والے، اہل بیت ہدایت دینے والے، ہم نجات دینے والے، اہل بیت نجات دہندہ. بس سید الشہداء جب مدینے سے چلے تو علی اصغر 12 دن کا تھے. علامہ سید العلماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ شہید ہے کہ جس کی ساری زندگی سفر میں کٹ گئی. جب مدینے سے چلنے لگے تو جناب شہرا